مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے، میں بہت خوش ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112 and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. پیٹر بھائی نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے، میں بہت خوش ہوں۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ لگے گا قرآن کتنی پاک کتاب ہے۔ بھائی صاحب کا سوال تھا جو سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 جو میں نے بیان کیا، لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی، اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کہتے ہیں احد کی معنی ایک نہیں ہے، احد کی معنی ہے ون آف دیم، ایک نہیں ہے، ون آف دیم ہے، اٹ از ناٹ ون، اٹ از ون آف دیم۔ اور وہ حوالہ دیا سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 اور کئی حوالے۔ حوالہ دیتے ٹائم پہ یہ کہا، جب آپ سورہ بقرہ کی آیت بیان کر رہے تھے، اس میں لکھا تھا احدم، احدم از ون آف، احد از اونلی ون۔ تو آپ خود بھلے آپ عربی نہیں جانتے، قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد، وہاں ہے احدم، تو گاڈ از ون۔ وین یو ایڈ احدم اٹ از ون آف، تو احدم means ون آف، احد means ون۔ تو آپ خود جانتے ہیں کہ دونوں الفاظ، the first سورہ اخلاص chapter 112 verse number 1 says قل هو اللہ احد، say there is Allah one and only، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ احدم میں is one of، تو دونوں لفظ میں ایڈیشن ہے، سورہ بقرہ میں ایڈیشن ہے، اسی لیے اس کے معنی ہے one of them۔ احد means only one and nothing else، احدم means one of them۔ تو آپ بھلے عربی نہیں جانتے، یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ ہو بہو وہی نہیں ہیں۔ The first part احد means one and that means only one God۔ Hope that answers the question۔ ذکیر حسین نائک صاحب، دھنیہ واد، آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی۔ میرا نام منوہر رنپی سے ہے، میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں، مراٹھی میں کوئی بولتے ہیں، اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ، اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں۔ تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا۔ آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے، الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صوفیزم کو ماننے والے کئی شاعر ہیں، جیسے امیر خسرو ہے، غالب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو ہے جہاں میں صنم، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے۔ اس طریقے سے خدا کا تصور کرنے والوں کو کیا آپ اسلام قبول کرنے والے مانتے ہیں کیا، مسلمان مانتے ہیں کیا؟ یہ مجھے بتائیے ذرا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوی ہے، شاعر ہے، منور بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جب خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنی کویتا میں یا اپنے شاعری میں،
تو کیا آپ مانتے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بھی کوی، جو بھی شاعر خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنے شاعری میں یا اپنی کویتا میں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو وہ صحیح کوی ہے، صحیح کویتا ہے، صحیح شعر ہے. لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے. اسی لیے میں نے میری تقریر میں کہا کہ ایک توحید ہے، توحید الاسماء والصفات. اگر وہ توحید الاسماء والصفات، توحید الربوبیہ، توحید العبادہ کے خلاف نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن کئی بار شاعر بہک جاتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے کرتے بہک جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے. اور جتنے بھی شاعر، میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ میں اردو دان ہوں نہ فارسی جانتا ہوں، لیکن جتنے بھی شاعر ہیں، سب سے بہترین شاعر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا اور اسلام کا پیغام بیان کیا ہے وہ ہے علامہ اقبال. اسی لیے کل ایک نشست تھی، شکوہ جواب شکوہ، جو علامہ اقبال کا تھا. ماشاءاللہ اس نے شکوہ کیا اللہ سے. کس طریقے سے انسان شکوہ کرتا ہے؟ کافی لوگ نے فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے. بعد میں ان نے جواب دیا، شکوہ کا جواب دیا. جواب اتنا بہترین تھا ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان کے کلام میں تاثیر دی ماشاءاللہ. لیکن جو بھی کوی، جو بھی شاعر کوئی بھی شاعری کرتا ہے، کویتا لکھتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے. اگر اس کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، تو وہ غلط ہے. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے سورہ اخلاص کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب نہایت ہی خوبصورت انداز میں دیا. اسی طرح شعر و شاعری کے بارے میں جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر شعر و شاعری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسی ذہانت سے نوازا ہے کہ وہ غیر مسلم کی طرف سے مشکل سوالات کا جواب ایسے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، اور لاکھوں لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اسی طرح کے مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.